نیو یارک کی عدالت میں دوران سماعت ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے کہا ہے کہ وہ مسلمان ہیں، مگر جیل کی انتظامیہ جان بوجھ کر ان کے قدموں میں قرآن مجید رکھ دیتی ہے اور یہ سب کچھ عدالتی حکم پر ہو رہا ہے۔ مزید بتا رہے نیو یارک میں موجود آج نیوز کے نمائندے معاوض اسد صدیقی۔ جی معاوض، ڈاکٹر عافیہ نے مزید کیا کہا؟ جی اس وقت آج جیسے کہ بتایا تھا کہ آج جو عدالت میں پیشی تھی وہ ڈاکٹرز کی جانب سے تھی کہ آیا یہ اس بات کی اہل ہے کہ مقدمہ لڑ سکیں گے یا نہیں۔ اس میں 3-4 گھنٹے کی کوئی سماعت میں جو ڈاکٹرز پیش ہوئے انہوں نے مختلف جو میڈیکل لینگویج استعمال کرتے ہوئے ان کی سچویشن کو بتایا، جبکہ 2 حکومت کی جانب سے پیش ہوئے تھے اور اس میں سے ایک جو ہے وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی وکیل کی جانب سے پیش ہوا تھا۔ لیکن اس دوران جو آج خاص بات یہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی مستقل عدالت میں انٹرپٹ کرتے رہی، بولتی رہی۔ ایک موقع پہ جج نے ان کو سختی سے بھی خاموش کروایا وہ، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ جو بھی ایک موقع پر انہوں نے اپنے زخم دکھائے اور جج سے کہا کہ میرے اوپر تشدد بند کروایا جائے تو جج، اور یہ سب جج کے حکم پہ ہو رہا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں مسلمان ہوں، مجھے برہنہ کر کے تلاشی لی جاتی ہے اور اس کی ویڈیو بنائی جاتی ہے، اگر اس میں ریزسٹ نہ کروں تو کیا کروں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے مسلمان ہونے کے باوجود جانتے بوجھتے میرے قدموں میں قرآن رکھا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جیل کی انتظامیہ ان کو تشدد کر رہی ہے اور اس قسم کی دعائیں دیتی ہے کہ جس سے میں خاموش رہی۔ انہوں نے پھر اپنا رخ جو ہے وہ لوگوں کی طرف، جہاں عدالت میں لوگ بیٹھے تھے اور صحافیوں کی طرف موڑ کے کہا، خدا دنیا کو بتائیں کہ میں امن چاہتی ہوں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ میں پاگل نہیں ہوں، یہ مجھے پاگل بنانا چاہتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں سب جانتی ہوں کہ پاکستان میں جو کرائسس اس وقت انسانی کرائسس گزر رہے ہیں ان کے لیے دعا کرنے کو انہوں نے کہا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ خود افغانستان میں پھنسا ہوا ہے اور انہوں نے کہا کہ میں امن چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جو اس وقت نیا پریزیڈنٹ ہے امریکہ کا وہ بھی امن چاہتا ہے، تو پھر یہ لوگ امن کی بات کیوں نہیں کرتے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک مختصر سا گروپ ہے، زائنسٹ گروپ ہے جو کہ امریکہ کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سارے جوئش خراب نہیں ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے بائبل کا حوالہ بھی دیا، جو یہ بات وہ دوران عدالت مستقل کرتے رہی۔ اس کے علاوہ جو بات ہوتی رہی کہ جب بھی ڈاکٹرز نے کوئی ایسی بات ڈاکٹرز کی جانب سے آئی جس پہ ان کو کوئی آبجیکشن ہوتا تھا تو وہ اپنا آبجیکشن نوٹ کرانے کی کوشش کرتی تھی، اور اس موقع پہ کبھی وہ ہنستی بھی تھی، مسکراتی، تنزیہ مسکراتی تھی۔ انہوں نے بتاتا چلو اشفاق کے وہ جیل کے ڈریس میں آئی تھی، ہلکا ہرے کلر کا ڈریس تھا جس میں ان کے بازو نظر آ رہے تھے، لیکن وہ اس کے اوپر انہوں نے ایک گرین کلر کا اسکارف لیا ہوا تھا اور ان کی مستقل یہ کوشش کر رہی کہ ان کے بازو اور ان کا چہرہ نظر نہ آئے، اور وہ مستقل پورے عدالت میں 5 گھنٹے کے درمیان مستقل نقاب رہی اور جہاں سے بھی نقاب ان کا کھسکتا تھا وہ نقاب دوبارہ فٹ کر کے اپنی گفتگو کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ بعض جگہ بہت تھکی ہوئی، بہت مظلوم آنکھوں سے جو وہاں بیٹھے ہوئے عدالت کی طرف ان کو دیکھتی رہی۔ وہاں موجود جو ان کے چاہنے والے، محبت کرنے والے جو وہاں خواتین موجود تھی، وہاں آئی تھی، ان کی طرف وہ دیکھتی رہی۔ ایک کمزور نڈھال ایک ایسی عورت محسوس ہو رہی تھی کہ جو انتہائی برے حالات میں پھنسی ہوئی ہیں۔ اس موقع پہ وکیل نے آج سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ مجھ سے بھی ان کی ملاقات نہیں ہو پاتی اور وہ اس بات پہ انکاری ہیں کہ وہ میرے ساتھ تعاون کرنا چاہتی ہیں۔ تو آج جو ساری اشفاق ڈیٹیل یہاں بات ہوتی رہی اس پر خاص طور پہ جو حکومت کے جو وکیل ہیں ان کی جانب سے مستقل یہ دلائل دیے جاتے رہے کہ یہ ڈرامے بازی کر رہی ہیں، یہ جھوٹ بول رہی ہیں، یہ بالکل صحیح ہے۔ الوژن کی بات کرتی ہیں، کبھی کہتی ہیں کہ جو ہے میری بیٹی آ گئی ہے اور مریم زندہ ہے، یا جو دوسرا بچہ ہے ان کے اس کے حوالے سے ان کا بھی کہنا تھا کہ رات میں ملاقات کرنے آتے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایک موقع پہ انہوں نے جو جیل میں دوسرے قیدی ہیں ان سے یہ کہا کہ میرے بچے رات میں ملنے آتے ہیں، تو وہاں قیدیوں نے انتظامیہ سے یہ شکایت کی کہ بھائی ہمارے بچوں کو ہمیں ملنے دیا جائے۔ اس طریقے سے وہ مستقل جو ہے وہ پورا ایک اس طرح کا کیس بناتے رہے کہ ڈاکٹر صدیقی بالکل ٹرائل کے لیے اسٹینڈ کر سکتی ہیں، جبکہ جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی وکیل ڈاگننگ تھی وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی بالکل ٹرائل کے لیے اسٹینڈ نہیں کر سکتی، ان کی ذہنی کنڈیشن جو ہے وہ خراب ہے، اس لیے کہ وہ مجھ پہ اعتماد نہیں کرتی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کہتی ہیں کہ یہ ایک سازش ہے، جو یہودی سازش ہے جس میں جج بھی شامل ہے اور ان کی اپنی وکیل بھی شامل ہے، لہٰذا وہ یہ کہتی ہیں کہ مجھے خاموش کرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اس سے انہوں نے کہا اندازہ لگانا چاہیے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی ذہنی کنڈیشن کیا ہے۔ اس موقع پہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی وکیل نے جو دلائل دیے اس میں ڈاکٹر کیملی کا خاص طور پہ ذکر آتا رہا، جن کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے جو